الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، باب المساجد، مساجد کا بیان، مساجد کا احترام، مساجد کے آداب آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے ایک چھوٹے سے واقعے میں ہمارے لیے 3 سبق آموز باتیں ہیں۔ اب وہ انشاءاللہ تعالی جو 3 باتیں ہیں وہ آپ کو جب میں جو مختصر سا واقعہ ہے وہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ لگ جائے کہ ان میں سے 3 باتیں کون سی نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ درج ہے، حدیث نمبر 439 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی قبیلے کی ایک عورت جو اس قبیلے کے کسی گھر میں یا گھروں میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، تو قبیلے والوں نے اس عورت کو اس کی بزرگی کی وجہ سے انہوں نے اس کو آزاد کر دیا کہ چلو اس کو آزاد کر دو اور کتنا دیر ہمارے پاس کام کرتی رہے گی۔ لیکن وہ جو عورت تھی، جو لونڈی تھی، وہ پھر بھی اسی قبیلے میں کبھی کس کے گھر چلے جاتی، کوئی تھوڑا بہت کام کر لیتی، اس کے تھوڑا بہت معاوضہ لے لیتی۔ تو اتنے سال اس نے اس قبیلے میں کام کیا، کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قبیلے کی ایک عورت جس کی شادی تھی، جو حدیث میں آتا ہے کہ جو دلہن تھی، اس کا ایک کمر بند جو لال رنگ کا تھا، بعض احادیث میں یہ لکھا ہے کہ لال موتی کا تھا یا لال جو کہتے ہیں اس کو دانوں کا تھا، اور کئی واقعوں میں انہوں نے ہار کا بھی ذکر کیا کہ ہار تھا۔ خیر جو بھی اس حدیث میں الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں کہ کوئی کمر بند تھا جو لال رنگ کا تھا۔ تو وہ جو دلہن تھی وہ پہن کر نکلی تو صحیح بند نہیں ہوا یا جو بھی ہوا وہ گر گیا، تو اس لال رنگ کو گوشت سمجھ کے ایک چیل وہاں پر آئی اور اس کو اٹھا کے لے گئی۔ تو اسی موقع پر یہ جو عورت تھی، جو لونڈی تھی، وہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو جب وہ اس عورت نے یا جو لڑکی تھی، جو دلہن تھی، اس نے جب یہ شور ڈالا کہ میرا کمر بند میرے پاس نہیں ہے، دیکھو کہاں پہ گیا ہے، تو سب نے، اس قبیلے کے لوگ نے، سب نے مل کر اس عورت پہ الزام لگا دیا جو تب اس وقت کی لونڈی تھی، جو ان کے گھروں میں کام کرتی تھی، کہ اس عورت نے وہ ہار چڑایا ہے یا وہ جو کمر بند تھا وہ چڑا کے لے گئی ہے، اب یہ پتہ نہیں کہاں پہ لے کے گئی۔ نہ کسی نے تحقیق کی، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا مارا اس عورت کو، اتنا مارا کہ وہ عورت اسلام لانے سے پہلے یعنی غیر مسلم تھی جب، یہ تب کا واقعہ۔ اس کو جب مارنا شروع کیا تو اس عورت نے، جو لونڈی تھی، اس نے یہ کہا کہ آج میں کسی اور کو نہیں پکاروں گی، آج میں صرف اور صرف اس ذات کو پکاروں گی جس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے، جو مجھے بچا لے گا۔ اس عورت نے ایک اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اور میرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں نے ان کا کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چھڑائی، تو پھر بھی یہ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اتنے سال ہو گئے مجھے ان کے پاس کام کرتے ہوئے، انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کیسے یہ چیز چرا سکتی ہوں۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس چیل کو حکم دیا کہ وہ جو چیز تم نے اٹھائی ہے وہ اس جگہ پر جا کے پھینک دو جہاں پہ اس عورت کو مار پڑ رہی تھی۔ تو اوپر حدیث میں آتا ہے کہ اوپر چیل جو ہے وہ آوازیں مار رہی ہے اور نیچے اس عورت کو وہ مار رہے ہیں، وہ بیچاری چیخ رہی تھی۔ تو اس عورت جب اس چیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے وہ اپنا جو کمر بند تھا جو اس نے اٹھا کے لے گئی تھی گوشت سمجھ کے لال رنگ کا، تو وہ پھینک کے ادھر چلے گئے۔ تو لوگوں نے جب وہ اس کو یہ دیکھا کہ اس چیل نے پھینکا ہے تو ان کو بہت شرمندگی ہوئی کہ
یہ کیا ہو گیا ہم سے کہ ہم نے اس عورت کو مارا، ہمیں اس کی تحقیق بھی نہیں کی اور ہم نے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خیر اس سے معافی بھی مانگی، لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں، اب میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی، میرے پہ یقین نہیں کیا گیا، اتنے سال میں نے کام کیے، مجھے کوئی اس کا رسپانس نہیں ملا، میں اب یہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ وہ چلے گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں نے ایک اللہ کو پکارا ہے اور اب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس عورت نے، جو لونڈی تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو مسجد نبوی میں ایک بڑا سا خیمہ لگا دو، یہ وہیں پہ رہے گی اور وہیں پہ رہے گی، ادھر رہے گی اور ہمیشہ وہیں پہ رہے گی، اس کو وہاں پہ خیمہ لگا کے دے دو۔ اب یہاں پہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ عورت جو تھی جب وہ خیمے میں رہتی تھی تو اکثر میرے سے باتیں کرنے آیا کرتی تھی اور یہ بات لازمی کیا کرتی تھی کہ مجھے وہ کمر بند والا واقعہ نہیں بھولتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب بھی وہ بات کرتی تو آخر میں یہ بات لازمی کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ ایسا کیا ہے کہ جو آپ ہر بات کے اینڈ پہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کمر بند والا واقعہ نہیں بھولتا؟ تو انہوں نے پھر یہ واقعہ مکمل جو قصہ تھا یہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا۔ تو اب میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ اس حدیث میں ہمیں 3 اسباق ملتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کبھی بھی اگر کسی پہ کوئی کسی قسم کا شک ہو تب تک اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی مصیبت میں ہوں یا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، جو بھی کام ہو، جو بھی عام طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ نمبر 3 کہ عورت اگر اس کا مثال کے طور پہ عورت ایسی ہے، اسلام قبول بھی کیا ہے اور عبادت گزار ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا اس طرح کہیں کسی گھر والے نے نکال دیا، جو بھی ہے، یا اسلام قبول کیا۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی کرسچن کو یا کسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسلام قبول نہیں کرتے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے یا کہتی ہے کہ بھائی ہم اپنے خاندان کو چھوڑ کے کہاں پہ جائیں گے، ہم اسلام قبول کر لیا۔ تو اسی طرح کی عورتوں کے لیے اگر ہو تو اجازت ہے کہ ان کو مسجد میں الگ سے ایک خیمہ لگا کے دے دیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ رہیں، اپنی عبادت بھی کرے اور وہاں پہ گزر بسر بھی کرے۔ یہ 3 ہمیں سبق ملتے ہیں، تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ان پر عمل بھی کیا جائے، اس کو سوچ و بچار کیا جائے کہ کہاں وہ عورت تھی جو اس نے اسلام بھی قبول کیا لیکن اتنے سال اس کو کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ملا، اس کو مارا بھی گیا، یہ بھی کیا گیا، وہ بھی کیا گیا۔ تو صرف اور صرف اگر پکارنا ہے تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔